السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر شاہدہ وزارت ہے اور میں آج آپ سے ملک کے بہت بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں. سب سے پہلے تو میں ورلڈ بینک کی اس تجویز کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی کہ تمام تنخواہ داروں کی تنخواہوں سے 35% ٹیکس کاٹ لیا جائے. آپ دیکھیے کہ ماضی میں بھی ورلڈ بینک نے پاکستان کے ساتھ ان کی جو پالیسیز ہیں اس نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا. خاص طور پہ آئی پی پیز کے بارے میں جو ورلڈ بینک نے ایک گاڈ فادر کا رول ادا کیا اور ہمارے گلے میں یہ ڈال دیے ہیں. ایسے آئی پی پیز جنہوں نے ہماری صنعت کو بھی بالکل بیکار کر دیا ہے, ناکارہ کر دیا ہے, اور ہمارے جو بجلی کے نرخ ہیں وہ اتنے زیادہ ہو گئے کہ غریب لوگ جن کی تنخواہیں 7-8 ہزار ہیں ان کے بل 25-30 ہزار آ رہے ہیں. اور میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ آپ پھر دیکھیے آئی ایم ایف کی شرائط. آئی ایم ایف کی وجہ سے بیرونی قرضوں میں صرف پچھلے 4 سال میں بیرونی قرضوں میں 100 بلین سے زیادہ اضافہ ہوا ہے, اور 1.5 کروڑ لوگ جو ہیں وہ اس سے زیادہ بھی بے روزگار ہو گئے ہیں. غربت کی شرح کم سے کم 80% ہو گئی ہے. کھانے پینے کی چیزیں ناپید ہیں اور غریبوں کا تو بہت ہی برا حال ہے. اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد آئی ایم ایف نے کہہ دیا کہ حکومت کو چاہیے تھا کہ امیر لوگوں پہ ٹیکس کا وہ لگاتے, غریبوں پہ نہیں. یعنی کہ ٹو لٹل ٹو لیٹ, سب کچھ کر کے انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ غریبوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں. اور پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ورلڈ بینک بھی یہی کرے گا, لوگوں کے حالات خراب کر کے, مڈل کلاس کو وائپ آؤٹ کر کے وہ کہے گا گورنمنٹ کو چاہیے تھا مڈل کلاس اور غریبوں پہ نہ لگاتے. تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف جو ہیں دے آر پارٹ آف دا پرابلم, دے آر ناٹ پارٹ آف دا سولوشن. اور اب جب ان کی پالیسیز سے ملک میں تباہی آتی ہے, ایک معاشی بحران آتا ہے, تو پھر اس کی طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے ہمیں ایک پنچنگ بیگ چاہیے. اور ہم نے بہت سے پنچنگ بیگز تیار کر لیے ہیں. خاص طور پہ اس وقت سر فہرست افغانستان ہے جس کو ہم مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں اپنے تمام مسائل کا, معاشی مسائل کا, ڈالر کی ناپیدی سے لے کے گندم کی ناپیدی تک سب وہیں جا رہا ہے. اور ہم یہ کر رہے ہیں بڑی ہوشیاری کے ساتھ, جو یہ کر رہا ہے کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نے جو اس ملک کے ساتھ کیا ہے اور پاکستان کو ایک بہت بڑی کھائی میں وہ چھلانگ لگانے کے لیے جا رہے ہیں. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگ نہ سمجھیں کہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف اس کا ذمہ دار ہے, اس کے ذمہ دار ہم افغانستان کو کر دیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہ سنا جا رہا ہے کہ پاکستان کی حکومت آزاد کشمیر میں جب وہاں بھی غریب لوگوں پہ اتنے منصفانہ ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں اور بجلی کی قیمتیں اتنی بڑھی ہوئی ہیں تو وہ لوگ اس کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں, تو کہا جا رہا ہے کہ وہاں ایف سی کو بھیجا جائے گا. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بالکل اس میں صرف سیاسی ایجنڈا, صرف معاشی ایجنڈا نہیں ہے حکومت کا, اس میں سیاسی ایجنڈا بھی ہے. کیونکہ اس وقت پاکستان کو تنہا بھی کیا گیا ہے. افغانستان کا جیسے میں نے ذکر کیا, ایران سے بھی کوئی ہمارے خاص وہ نہیں ہے, چائنا سے بھی دوری کر دی گئی ہے. اور ایسے حالات میں جب یہ توقع کی جا رہی ہے کہ ہندوستان کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے, اس وقت آزاد کشمیر کے لوگوں کو پاکستان سے متنفر کیا جا رہا ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے, مطلب ان کو بتانے کو یہ ہو کہ جس طرح ہندوستان مقبوضہ کشمیر میں ظلم کر رہا ہے اسی طرح پاکستان بھی آزاد کشمیر میں ظلم کر رہا ہے, تاکہ پاکستان کا جو ایک اصولی موقف ہے اور جو کشمیر کے لوگ, جموں کشمیر اور لداخ کے لوگ پاکستان کے ساتھ ہیں, وہ پاکستان سے متنفر ہو جائیں. میں یہ کہنا چاہوں گی مختصراً کہ دیکھیے بہت بہتر اسٹریٹجیز ہمارے پاس موجود ہیں ان کے بجائے جو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک پاکستان کے لیے دے رہے ہیں. اور میں نے اپنی کتاب میں آلٹرنیٹیو ٹو دی آئی ایم ایف میں اس قسم کی تجاویز دی ہیں, آؤٹ آف دا باکس سولوشنز دیے ہیں, مگر میری اس کی طرف, ان اسٹریٹجیز کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی. پھر آپ دیکھیے کہ پاکستان اسٹیل مل کے اسٹیک ہولڈرز جو ایسوسیشن ہے انہوں نے بہت بہتر تجاویز دی ہیں اسٹیل مل کو ریسٹرکچر کرنے کے لیے بغیر پرائیویٹائز کیے, مگر حکومت اس طرف بھی کوئی توجہ نہیں دے رہی ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ حکومت پاکستان جس طرح کے وہ کر رہی ہے, تجاویز دے رہی ہے معیشت کو سنبھالنے کے لیے,
سوائے وہ جو ڈالرز کا جو سمگلنگ روکی گئی ہے اس سے تو میں اتفاق کرتی ہوں، مگر اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ پاکستان کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے کوئی بھی وہ تجاویز نہیں ہے حکومت کے پاس۔ آپ چاہے پرائیویٹائزیشن لبرلائزیشن کی پالیسیز دیکھیں، چاہے سیاسی پالیسیاں دیکھیں جو پاکستان کو تنہا کرنے کے لیے کی گئی ہیں، چاہے آپ یہ دیکھیں جو بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کی ہیں، تو ہمارے پاس بہتر تجاویز ہیں مگر ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور ایسی خالصتاً ایسے تجاویز کو اپنایا جا رہا ہے جو پاکستان کے حالات سدھارنے کے لیے نہیں ہیں بلکہ عالمی سامراج کو پاکستان کے حالات سے مستفید کرنے کے لیے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھیے کہ پوری کوشش ہو رہی ہے کہ پاکستان کے اسٹریٹجک اثاثے جس میں پاکستان سٹیل مل ہے، پی آئی اے ہے، اور پاکستان کے نیچرل قدرتی وسائل ہیں، ان سب کو بالکل عالمی سامراج کے لیے کوڑیوں کے مول مہیا کیا جائے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو پاکستان کے ساتھ کیا جا رہا ہے یہ ایسا کہ ان کے ساتھ کیا جاتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ یا ملکوں کے ساتھ جن کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو، جو بالکل جس کو میں کہوں گی کہ اگر ہم مطلب بالکل یتیم اور یسیر ہوں اور ہمارا کوئی دیکھنے والا نہ ہو، تو یہ ہو سکتا ہے کہ مطلب اس قسم کی تجاویز دی جائیں۔ اور میں سمجھتی ہوں پاکستان کی افواج ہیں اور پاکستان کے لوگ بھی 25 کروڑ لوگ ہیں، اور پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، اور ہمیں اس طرح سے ہمارا حلیہ نہیں بگاڑنا چاہیے، ہمارے تمام قیمتی اثاثے کوڑیوں کے مول دے کے۔ اور اگر ایسا کیا جائے گا تو پھر تو ہم یہ کہنے پہ مجبور ہوں گے کہ پاکستان نہیں کہیں گے، پھر تو یہی ہوگا کہ بیچارہ پاکستان۔ بیچارہ وہ ہوتا ہے جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، جس کا کوئی مطلب جو بالکل یتیم اور یسیر ہوتا ہے اس کو بیچارہ کہتے ہیں۔ تو پاکستان کو بیچارے کی طرح مت ٹریٹ کیا جائے، پاکستان کو ایک ایسے ملک کی طرح کیا جائے جس کے 25 کروڑ عوام ہیں، جس کی افواج ہیں بہت ماشاءاللہ بہت بڑی ہماری افواج ہیں اور بہت قابل، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک ایٹمی قوت ہیں، تو ہمیں بیچارہ پاکستان کی طرح ٹریٹ نہ کیا جائے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔